یہ تار نظر آ رہی ہے؟ اوکے. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another session of Ask Dr Saleem. We're very glad that you're all here. In this series, we take your questions and we post them to Dr. Saleem. And to raise your questions, you may either raise your hand or post them in the chat. And if you'd like to remain anonymous, you can post them directly in the chat to me. Now, please know that this is a non-discussion segment, so do not discuss questions. You may ask a follow-up question, but it needs to be short and concise, and limit yourself to one question as best as possible. You may ask your questions either in English or Urdu, but the answers will be given in English unless requested otherwise. And with that, we'll take our first question. Our first question comes from Umar. Umar, please go ahead. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، شہزاد میرا دو چھوٹے بہت شارٹ کویسچنس ہے. پہلا، قرآن میں سورہ رعد میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فروٹس کو دو پیئرز میں یعنی میلز اور فیمیلز میں بنائے ہیں، سارے فروٹس کو، یعنی وہ کل آتا ہے آل. سو ہمیں آج پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، فروٹس میں جنڈر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ہے بھی تو اگر کچھ میں بھی تو جنڈر کا ایشو ہے تو اس میں سارے کے سارے سیکسز میں یعنی میل اور فیمیل میں آتے ہی نہیں. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے قرآن میں؟ اور یہ دوسری کہاں سے سوال پتہ چلا؟ یہ کہاں سے یہ پتہ چلا کہ نہیں آتا؟ یہ تو ایک ایکنالج فیکٹ ہے. جو کراس نہیں، وہ پالینیشن تو ہوتی ہے. وہاں پہ تو یعنی وہاں پہ لکھا ہے ساری فروٹس کو ہم نے یعنی کل ہاں ثمرات کے جی. تو ازواجنا اسنین میں جی، تو میں اس کا ایکسپلین لکھا ہوا کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، اور جو پالینیشن ہوتی ہے، کراس پالینیشن ہوتی ہے، اس میں یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل پودوں میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، پلانٹس میں بھی ایسے ہوتے ہیں. ہاں البتہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے، اور یہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ زبان کا قاعدہ ہے. زبان کے قاعدے میں جب کل بولا جاتا ہے تو وہاں پہ میتھمیٹیکل کل مراد نہیں ہے کہ ایچ اینڈ ایوری، بلکہ وہاں پہ ڈومیننٹ ایلیمنٹ مراد ہوتا ہے. ایسی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. اگر میں آپ کے ساتھ میری روز ملاقات ہوتی ہو، میں آپ کا کلاس فیلو ہوں، اور سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، تو ہفتے میں 8 دن ہماری ملاقات نہیں ہوتی، لیکن 22 دن ہماری ملاقات ہوتی ہے. اور پھر اگر میں آپ سے گفتگو میں یہ کہوں کہ دیکھو تو ہم تو روز ملتے ہیں، اور آپ نے مجھ سے یہ بات نہیں کی، ہماری تو روز ملاقات ہوتی ہے. اب اس کے جواب میں آپ اگر مجھے یہ کہنا ہی نہیں ہماری ملاقات تو 22 دن ہوتی ہے، 8 دن نہیں ہوتی، تو زبان کے اصول پہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو لینگویج میتھمیٹکس کے اصول پہ کام نہیں کرتی. یہ ایک بہت بیسک بات ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو آپ کو قرآن کی بہت ساری مشکلات آپ کو آسان لگیں گی. تو زبان چلتی ہے نطق کے اسلوب میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیسے زبان میں جو بولا جاتا ہے، زبان کے اسالیب کیسے ہوتے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. سو اگر فرض کیجئے، جیسے میں آپ کو اسی مثال کو آگے بڑھاؤں گا، کوئی آدمی یہ کہہ جی کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ روز ملتے ہیں، آپ تو 8 دن نہیں ملتے مہینے میں. حالانکہ یہ بات اگرچہ ٹھیک ہے، لیکن زبان میں ایکسیپٹیبل ہے کہ اگر میں آپ کو مہینے میں 20-22 دن ملوں اور میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے روز ملتا ہوں ہر مہینے، تو یہ ایک معنی و اسلوب ہے. تو قرآن نے بھی بالکل اسی اسلوب میں کہا ہے کہ ہم نے ہر پودے کو اس طرح سے بنایا ہے. اور پودوں سے آگے بڑھ کے دیکھیے، قرآن مجید نے سورہ ذاریات میں یہ کہا ہے کہ وہ من کل شیء خلقنا. آپ تو پودوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، سورج اور چاند، مرد اور عورت، زمین اور آسمان. تو وہاں پہ بھی یہی من کل شیء، وہاں پہ بھی لفظ کل آیا ہے. تو وہاں بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ایکسیپشن مل جائیں گی. تو یہاں پہ ایکسیپشن سے نہیں چلنا آپ نے، یہاں زبان کے جو قاعدے ہیں اس کے مطابق چلنا ہے. شکریہ. ایک اور شارٹ کویسچن You can go ahead.
قرآن کریم میں آپ ایک جب سورہ سوال ایک مائدہ، وقت میں کیجئے تاکہ جب سب کی باری ہو جائے نا پھر آپ کی اگر باری آئے گی تو پھر آپ دیکھ لیجئے. بالکل شارٹ تھا اسی لیے. اچھا عمر پلیز ذرا جلدی آپ اوکے کنسائسلی پوچھ لیں. اوکے. سورہ مائدہ 31 میں جب اللہ تعالیٰ نے جو قصے حابیل اور قابیل کا تھا نا، تو اس ہوں میں کہا ہے کہ ہم نے ایک کراؤ کو بھیجا اور قابل کو ہوں سکھانے کے لیے کہ اپنی بھائی کی باڈی چھپا لے. ہوں تو اس میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک کسی جرم میں چھپانے کی، کرائم کو چھپانے کی یعنی داخل انوالومنٹ ہو رہے، تو یہ خدا کی یعنی ذات کی اینٹاگونسٹ نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. وہاں یہ مقصد نہیں ہے بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ نے جرم کہو تو اپنے چھپانا کیسے ہے. وہاں تو یہ بتایا ہے کہ اگر جرم کریں تو انسان کو شیطان خود ہی سجھا دیتا ہے کہ جرم جو ہے اس کو ہمیں چھپانا چاہیے، لیکن اس نے یہ بھی نہیں کیا. یعنی نہیں، اصل میں وہاں پہ تو آیت پہ سوری آیت پہ آیا کہ ہم نے ایک کراؤ کو بھیجا تو جی مجھے معلوم تاکہ ہے. اسے دکھا آیت سکے. ہے کہ جی جی فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ نے غراب یا کوا بھیجا جس نے ہاں زمین ہاں، کو کھود کے دکھایا ان کو. کھودنے کی، تو تاکہ اسے یہ چھپا اصل میں سکے یعنی مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس شخص نے اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کیا اس کے بعد اس کو یہ بھی فکر نہ ہوئی کہ میں اس کو چھپا دوں. اور اس کو کوے کو دیکھ کے جب کوے نے کام کیا تو اچانک خیال آیا کہ اچھا ہاں میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. تو یہاں خدا کی طرف یہ نسبت نہیں ہے. خدا کی طرف سے پرندہ بھیجنے کی جو نسبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کو یہ چاہا کہ آپ کوے کو فالو کریں. وہ تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ تو یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں. تو وہ کوا جب وہ آیا تو اس کو دیکھ کے ان کو احساس ہوا کہ ہاں کاش میں اس کی لاش ہی چھپا دیتا. تو یہ نسبت اللہ کی طرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجھا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جرم کو کیسے چھپانا ہے، بلکہ یہ اس پہلو سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر بہت سارے کام ہوتے رہتے ہیں اور لوگ اچھے کاموں سے بھی الہام حاصل کرتے ہیں اور برے کاموں سے بھی. لیکن تو ڈاکٹر یہ صاحب وہاں اس پہ تو پہلو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ خدا نے حکم دیا اس کوے کو جانے کے لیے، یعنی یہ یہ ایسے ہی اسپیسیفائڈ ہے. یعنی وہ ایک اللہ الزام تعالیٰ نے تھا. وہ تو قرآن کا الفاظ ہی فبعث اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یعنی خداوند تعالیٰ نے یہ بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ کوا جو ہے وہ اپنی نیچر میں کیا کرتا ہے تاکہ وہ زمین کو کھودے اور زمین کے اندر اپنی خوراک کو چھپائے یا نکالے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کام کیا ہے، باقی کام تو انہوں نے کیا ہے نا. یعنی باقی کام تو قابیل نے کیا کہ اچھا جی مجھے بھی اپنا جرم چھپانا چاہیے. خداوند تعالیٰ کا بھیجنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ جرم چھپائیں اپنا. وہاں تو یہ ذرے ویسے نہیں ہے مسئلہ. وہاں تو دیکھیں پورا کا پورا جو قصہ ہے سورہ مائدہ میں وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جو بے گناہ قتل کیے جاتے ہیں لوگ، وہ ان کا جو گناہ ہے، یعنی اگر وہ دفاع میں دوسرے کو قتل کرتے ہیں تب بھی اس گناہ ان کے سر زدہ ہوئے نا. یعنی جس نے ہوں جان بوجھ کے قتل کیا وہ ہے نا. الفاظ یہی ہیں کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو میرا گناہ اور آپ کا گناہ دونوں آپ کے سر ہو جائے گا. وہاں تو پورے کے پورے جو قصے کا مقصد یہ ہے سمجھانے کا. یہ آگے کی جو بات ہے وہاں تو صرف کوے تک اللہ تعالیٰ نے کام رکھا ہے، باقی کام تو انہوں نے سوچ کے کیا. شکریہ. Okay, Dr. Saleem, our next question asks, I have become so sensitive while engaging in normal discussion with relatives and colleagues of opposite gender, like getting unwanted evil thoughts. Sometimes I even feel precum when I'm not lusting after them, even though I have respect for them in my heart. Because of some scholarly opinions, I am in a dilemma. I have become hypersexualized just because of different opinions of different scholars. It's become so difficult for me to address someone by looking at their face. Am I sinful for my unintended thoughts and desires if I still continue my conversation by avoiding those? I think anything which is unintentional, anything on which you don't have any control is something regarding which you shall not be held accountable for. So, yes, I know that at times it becomes a hypersexual issue. You become oversensitive and things become like an OCD. So, I think the best thing would be to just ignore these things. And if you're talking to the opposite gender, keep on talking. And even if you feel those thoughts that you've just referred to, just have a prayer in your mind. There's a beautiful prayer which the Prophet has taught to us. It goes by these words, "A'udhu billahi min shururi anfusina," which means, God, I seek refuge with you from the evil thoughts that come to me. So whenever you feel something like that, just pray that God give me refuge. Otherwise, I think don't avoid such situations. Don't isolate yourself. Try to behave as normally as you can and stop listening to diverse opinions because these will confuse you. Just go on normally with your life and hopefully
with some effort and with your prayers, things will improve. Thank you, Dr. Saleem. Our next question comes from Dr. Muhammad Asif. Please go ahead. Do you think the rift between Hazrat Aisha raziyallahu anha, Hazrat Muawiyah and Hazrat Ali raziyallahu anhuma, whether this can be seen as a complex conflict involving differing interpretations of leadership in Islam? Do you think, would it be right to say Hazrat Aisha, Hazrat Muawiyah's opposition to Hazrat Ali may have been driven by a desire to preserve the institution of Shura as prescribed by the Quran, and to prevent what they perceived as a move towards a non-Quranic concept of hereditary or divinely ordained leadership? This interpretation apparently highlights the early Islamic community's struggle to balance religious principle with the practicalities of governance and the prevention of division and sectarianism within the Muslim Ummah. Like this, I view it. What are your thoughts about this? So I think my personal view is that we just cannot form an opinion in this issue the way you approach it, because you see, we just have no inkling, we have no idea of their intentions. And having said that what was the exact motive? Of course, there are some things that was stated, other things that might not have been stated. So it's best, I think, that in this matter that you leave this judgment to God. But at the same time, what I think is that all these three individuals and personalities were very, very revered personalities, very outstanding personalities, and each of them did what they thought was the right thing to do. And they went overboard, maybe. They literally did what they best thought should be done. And they even, they were even prepared to sacrifice their own life for that. So I think that the lesson that we should draw is not that we trace their intentions or try to trace them, because we don't have any means to do so. I mean, these individuals are no longer with us, and maybe we can have a discussion with them if we are able to meet them in the hereafter. But for all practical purposes, for us, that we need to draw this lesson that all these individuals were, they were companions of the Prophet. They had their own distinction in their own rights, and each of them did what they thought was the best to do. And I think if you look at human behavior and God's demand from us human beings, it boils down to just one thing, and that is that you sincerely form an opinion, and then you try your best to follow that opinion. So be sincere in forming an opinion and try your best to follow that opinion. I think that what these people did was exactly the same. And obviously, it ended in bloodshed and a lot of lives being lost and a lot of consternation. And perhaps our ummah has not even come out of that incident even after these 14 centuries. But I think that is precisely the reason that we should not give any value judgment in this matter, because the way events have been reported, we have conflicting reports, we have so much diverse material in this matter. But what we can safely say is that the Prophet nurtured these individuals, and he has said that his companions are like shining stars and you should follow them. Of course, they can make human errors as well. Remember also that in spite of being sincere, it doesn't mean that you cannot make an error. So it could have been very well an error of judgment on their part as well. But what I can really vouch for is that each of them was very sincere, and each of them did what it thought, or he or she thought, to be the best course of action. And for this, as I said, they were even prepared to go as far as to sacrifice their lives. So to me, this is sufficient. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question comes from Rafia Khwaja. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Shazad. Dr. Shazad, Right. I'd like you to explain to me the meaning of sabr. You know, when you're going through a painful time and people say, "Bhai, sabr karo." Does sabr mean that you do nothing? Or how do you practice sabr? Suppose it's a physical illness or anything else, but generally, ki bhai, sabr karo, Allah ki marzi hai, sabr karo. So what do you do? Do nothing? Or do something? Or how do you practice the sabr? The Quran has given us a beautiful agenda and a beautiful strategy to show this patience and to adhere to patience. It says, "Vama sabruka illa billah." You cannot be patient unless you have a strong relationship with God.
So first we have to understand that sabr or patience doesn't mean that you just leave everything to God and stop doing what is required of you. The first thing which in fact sabr has, the deeper meaning of sabr, the way it is used in the Quran, is to face the challenge and to stare the challenge in the eye, if I might say so. It's just not that you leave things to God. It is in fact preparing ourselves to face, in facing that challenge, whatever the challenge is. Maybe it could be sickness, it could be uh, poverty, it could be other things. So the thing is that you have to gear for to face these things. You have to be determined, steadfast, have that resolve. So this is what the meaning of patience is. But then the next question is that how should that trait be nurtured in us? So that is where the Quran has said, "Wama sabruka illa billah." If you want to be patient, if you want to have that resolve in you, that strength in you, then this can only be acquired if you have a deep relationship with God. And that deep relationship with God has numerous aspects. For example, to always think about Him, to thank Him for His favors, which is a huge thing. To always turn to Him whenever we do something wrong, to express our forgiveness for other people, and ask, of course, forgiveness from God Almighty. So this is how we directly remain in touch with God. And then, of course, through His scriptures, the Quran and the previous scriptures, reading them, because reading them gives us a comprehension of God and brings us closer to God. Then the night prayer of the Tahajjud, for example, which is one of the most strongest means to give you this resolve and patience. And the Quran, at one instance, has actually referred to the prayer as something which will give you this resolve. So it says, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." So seek help from patience and from the prayer. So our Prophet also, whenever he would feel something bothering him, he would immediately offer 2 rakats nafil and then pray to the Almighty. So that is what we should also do. So in short, whatever we can do to come closer to God. Of course, this also includes helping humanity as much as possible, helping out other people, looking at other people's problems. And if we would like to relieve ourselves of our problems, the best way is to look at the problems of other people. We will be so engrossed and involved when we look at other people's problems that we might even forget our own problems. So, as I said, first of all, patience and sabr do not mean that you leave everything and just sit and get dejected and disappointed. It in fact means that you gear up to face that challenge in the eye, to stare that challenge in the eye, and the strength that you can acquire for this challenge, to face this challenge, is through these godly acts, through these acts in which you can bring yourself closer to God. And can we just ask God directly for help? Place Of course. our Yes, problems in front and of ask Him course. for help. Why not? If not He, then who else? Exactly. That is what I'm saying, that you should pray to God. The Tahajjud prayer is the most favored prayer. Uh, Other prayers as well, as much as you can. So this is a given. This is already a given. And also ask in our own words, please, God, help me Yes, to. yes, absolutely. Why not? Okay. Thank you so much. Thank you very much, Riaz. You're up next. Please go ahead. Tanim Dak. There are so many ayahs in the Makki surahs refer to prayers and charity. How was prayer practiced during Makkah period when the prayers were sort of um, formulated in Medina? This is not true that the prayers were formulated or introduced in Medina. In fact, the prayers were instituted much earlier in the times of Prophet Adam. And we know that every prophet offered the prayers, even the Prophet Abraham, he is said to offer the prayers. All the prophets did so. It is only that some of the practices of the prayer, some rituals were lost. And it was, people used to pray in Mecca. The Prophet himself used to pray in Mecca. And initially, they would pray at homes because of the danger for persecution. And even later on, when this did not, when the Muslims started to face the Quraysh, they even started to pray in the Kaaba, in the house of God. So this is not true that Medina was the place where prayers started. Prayers began, remember that Islam is not the first religion, it's the last religion.
or the religion, the last edition of Islam is what was revealed to Prophet Muhammad. Otherwise, the Quran says that every prophet of God was given the same religion, the same practices, and the same prayers. And even on one occasion, when Gabriel was speaking to the Prophet, we know from Hadith that the Prophet was told by Gabriel that all the prophets of God would pray in these 5 times. So Gabriel taught the Prophet that these are the 5 times, and he's said to have remarked to him that these were the 5 times in which the previous prophets also prayed. So it's an age-old tradition. It's not the correct that. My question was specifically about the format of the prayers, like there are two rakats fard in the Fajr, and then Dhuhr and Yes, Asr. I mean, it was the same. I mean, the format of the prayer was also the same. I mean, there was no change. It was there in Mecca. It was there before the Prophet. In fact, we know Abu Zar telling us that before he even met the Prophet, 3 years before meeting the Prophet, he started to pray. So you see, the Quraysh used to offer the Friday prayer. There was this Friday congregation. And when the Quran says, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, this is a Meccan surah, Surah Ma'un, it says that these pundits or these custodians of the Baytullah, these Quraysh, they pray, but they pray to show off. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. They show negligence in their prayer, الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, and they also would like to show off. So this was going on. I mean, it never stopped. So we have to revisit this concept that the prayer or other rituals of worship, they began once Islam was introduced or the Prophet was sent to Arabia. They were going on. I mean, look at Hajj. Hajj was something that started off in the times of Abraham. So all these worship rituals were already there. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question comes from Muhammad Aliyan Siddiqui. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। Waalaikum सर मेरा सवाल ये था आपसे है, ना मैडम, क्या इस्लाम में ना मैडम को सोचना, उसके बारे में सोचना मना है? क्योंकि मैंने अच्छा उलमाए सुना है उनके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। और जब हमारे दिल में ही किसी कोई फीलिंग आती है, हम उसके बारे में इमेजिन करते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो क्या इस्लाम में किस तरह सोचना मना, किस तरह सोचना जायज़ है एक ना मैडम को? नामहरम का मतलब होता है वो लोग जो आपके मुहर्रमात में से नहीं है। मुहर्रमात या महरम वो होते हैं इनसे आपकी शादी नहीं हो सकती। इनके अलावा जितने भी रिश्ते हैं उन सबसे ज़ाहिर है आपकी शादी हो सकती है। अब तो इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपका जो सोच का अंदाज़ है वो सब पाकीज़ा होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। कभी बुरे ख्याल भी आ जाते हैं इंसान को, इंसान है। तो अभी जैसे एक सवाल के जवाब में मैंने कहा कि जब कभी बुरा ख्याल आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अच्छी दुआ है, आउज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, ए खुदावंद ताला मुझे अपनी नफ्स के जो शुरूर हैं, नफ्स की शरारतें हैं, उनसे बचा। तो ये तो एक ऐसी आजमाइश है जिसमें हम सब मुब्तला हैं। हमें सब बुरे ख्यालात या ऐसे ख्यालात आते हैं जिसमें हम शर्मिंदा हो सकते हैं। बल्कि सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि हम आपसे शेयर भी नहीं कर सकते, हम बताएं तो हमें शर्म सी आएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ाकल ईमान, ये ईमान की निशानी है कि आप ये सवाल ही पूछ रहे हैं क्योंकि आप मुतनब्बे हैं कि भाई आपको बुरे ख्यालात आ रहे हैं और आप बचना चाहते हैं। सो पहली बात यह है कि इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हर इंसान को आ सकते हैं और आते हैं। आपको कोशिश करनी है कि अपने ख्याल को डाइवर्ट कर दें, कोशिश करनी है कि अपने ध्यान को भी डाइवर्ट कर दें, और कोशिश ये करनी है कि जब इस तरह का ज़्यादा मामला हो, अपनी रूटीन को, अपने अपने सराउंडिंग को चेंज कर दें, कहीं और चले जाएं, कोई और काम करना शुरू कर दें। और जैसे मैंने कहा, अल्लाह ताला से ये दुआ मांगें। मेरा जनरली सवाल ये था, एक होता है बुरा सोचना, यानी कैजुअल सोच, कैजुअल के बारे में सोचना, वो नहीं, वैसे बंदा सोचता है, तो इसमें कोई इस्लाम ने मना किया है? नहीं, वो उसकी नौयत क्या है सोचने की? और जब आपके दिल में किसी फीलिंग है, वो आप इमेजिन करते हैं मेरी यहाँ शादी हुई, हम यूं नहीं, खड़ी ऐसी है कोई बात नहीं है। ऐसे। आप अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं कि फलां से आपकी शादी हो जाए और आपको नामहरम है, ये ख्याल तो आ सकता है। अगर उसमें कोई और मजीद कोई आमेजिश नहीं है, महज इस तरह की बात है, तो ये तो एक एक प्रपोजल के तौर पे ही आपके जहन में आएगा ना। फिर अगला स्टेप ये है कि भाई क्या मुमकिन भी है, क्या हो भी सकता है। सो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ये देखें, दुनिया में कोई भी आप काम करेंगे उसका पहले ख्याल ही आता है। तो वो ख्याल सही जो है है वो। उसको परस्यू करना असल चीज़ होता है कि कहाँ तक परस्यू करना चाहिए। Thank you very much, Dr. Saleem. Can you please tell us which ayah is this dua in? So this is not a Quran, not in the Quran. This is a hadith dua. A'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Just Google this. You'll find the whole dua.
Thank you. Abrar, you're up next. Please go ahead. Abrar, you're up next. हेलो Hello. यस सर सर मेरा क्वेश्चन था कि एक रवायत पेश की जाती है इजमाए उम्मत के दिफा में कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। तो इस रवायत का सही मफहूम प्लीज बयान कर दें। और अगर ये रवायत सही है तो कैसे पूरी की पूरी उम्मत हयात मसीह और नुज़ूल मेहदी के हवाले से गुमराही पर जमा होगी। मैं आपको इसमें ये कहूँगा कि मेरे उस्ताद और आपके भी उस्ताद होंगे जावेद अहमद गामिदी, उसमें उन्होंने एक नोट लिखा है इजमा पे, क्योंकि ये इस रवायत को इजमा के दलील के हक़ के तौर पे पेश किया जाता है। उस पर उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है, अगर आप उसको पढ़ लें आपको तशफ़ी हो जाएगी। ये रवायत का वो मफहूम नहीं है जो आमतौर से समझा जाता है। रवायत तो कमज़ोर है, लेकिन चूंकि लोगों ने इसको बना लिया है, एक बुनियाद बना लिया है, लिहाजा इस वजह से इसको टैकल करना पड़ता है। अदरवाइज़ कुरान मजीद की आयत है जिसको लोगों ने इजमा की बुनियाद बनाया, और उसके बारे में भी कहा जाता है कि इमाम शाफ़ी ने जब ये कॉन्सेप्ट उनके जहन में आया कि इजमा होना चाहिए, तो 100 मरतबा उन्होंने कुरान पढ़ा, और उसके बाद उनको जो आयत समझ में आई वो मशहूर आयत है, वो मय्युशाक़िक़ि के रसूला मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा, वो आयत सूरह निसा में है। ये जो रवायत आपने पढ़ी है लन तज्तमिअ उम्मती अला ज़लाला, ये लोग कोट करते हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रवायत भी कमज़ोर है और इस पर जो गिरफ्त की गई है, अगर आप उसको उनके यहाँ पढ़ लीजिए। Thank ये you very मजमून much. कहाँ पे मिलेगा मुझे? उनकी जो किताब है मकामात। Thank you, Dr. Saleem. Abdurrahman, you're up next. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I had this question about free will choice, right? We are put in this test of free will, and we are given a choice to select the good and the bad. But suppose let's for a moment think that God shows himself through some way or another form, or maybe he does some action in this world that we come to know that God is there. We still have our own choice, and we will willingly accept him, right? So why does God does not want to show himself in this world? I mean, this question has to be posed to God. I cannot answer on his behalf. How can I say that? You see, all that I can do and you can do is to follow what he has actually chosen to do, or try to understand that. Why he did not do certain other things, this is a question that can only be posed to him. So you see, what I and you and maybe other individuals can do is that they try to understand what he has done, what is the hikmah or the wisdom behind what he has done, and what he has not chosen to do. I mean, you could have asked this question as well, that why did he wish to create human beings at all? We don't have an answer to this question, because see, this would be like sitting in the mind of God. So I think that we should ask questions that are humanly possible to answer. Otherwise, I will just be conjecturing or speculating on behalf of True. God, and this would not be right on my part. Got it, sir. Yeah, thank you so much. Thank you. Bisma, you're up next. Please go ahead. Assalamualaikum, Dr. Saleem. So my question to you is, I've become very comfortable saying my prayers in the car when I'm commuting, and so much time spent out of the house that, sometimes, I've become very comfortable with that. So my question to you is, I've become more kind of focused on the fact that the time is important. If the time is at Asar, I don't want to miss my Asar, so I'll just say it as opposed to getting home. And so being focused on the time and just saying it in the car when there are lots of times I just do tayammum or niyat of tayammum because, the wuzu is not there. How is that? Is that okay? Because sometimes I feel it's just too comfortable and too easy. So how can that be right if it's so easy? I mean, we don't have any say in this regard. We just need to follow what the Quran and the Prophet has said. So the Quran has clearly said that when the time of the prayer comes and you are either traveling, it's not just traveling in the car, even if you're walking. So the words of the Quran are farijalan, I mean, you're walking, or rukbana, or you are riding some conveyance. In those times, of course, it could have been camels or horses or elephants. And today, of course, it's cars or aeroplanes or other stuff. So I think we just need to understand the importance of the prayer is that as soon as the time arrives and you feel that you're comfortable enough, or you feel that maybe if you reach your destination, you might be tired or the time would be too short, then, I mean, this is a choice that you have. You can defer the prayer, of course, and wait for the destination if the destination is going to arrive within the time,
or you can do it. I mean, it's a choice that rests with you. At times, you feel like deferring it until you reach your destination. At times, you feel that because the time is maybe short, or maybe now that you have the prayer at hand, it's best to have it to get it over with because it's a responsibility. And of course, at times you can just mix and match. At times pray, at times defer it. So all these things are left to the choice of the individual. And if you make it a persistent habit of praying in the car at the time of the prayer arrives, also make this some part of this to your knowledge as well, that you see prayer is the name of that God connection. So how strong is that connection? I mean, how far you can go. So obviously in our cars or other conveyance, it does get compromised. So we cannot fully concentrate, and of course there are other hazards also. So I mean, so that is why I would say you should not make a habit of it, because it's not just the question of praying on time. Another important, or maybe more important, is your connectivity to God, how optimum it could be, and how more focused it could be. So, I mean, so these are various components. Time is important, focus is important, attention is important. So, I mean, keeping all these things in mind, again, it's a choice that individuals have to make. Thank you so much, Dr. Saleem, for that. Thank you. Shoaib, you're up next. Just before you begin, we currently don't have any more raised hands after Shoaib. So if you have a question, please raise your hand now. Otherwise, we'll end the session early if we run out of the questions. Shoaib, please continue. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. Actually, I have a question about combining prayers. In a few hadith, for example, hadith number 1633 and 1636 from Sahih Muslim, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam combined Zohar and Asr, and similarly Maghrib and Isha in Medina without any fear or rain. So kindly give your opinion about this and about the authenticity of these hadiths. Thank you. So these narratives are absolutely soundly prescribed. There is not a problem of their authenticity. What they mean is that it is not just fear or rain because of which the Prophet combined the prayers. There were other reasons as well. So people have generally understood this to mean the opposite, and they think that only, I mean, it's not just fear or rain. It could be nothing at all because of which the Prophet combined prayers. And that is what many Shiite brothers do. So this is not what the hadith actually means. It means that he did not merely combine because of these causes. There were other causes as well. For example, discomfort, for example, illness, could be several other things. So the basic thing is that the Prophet extended or extrapolated, I can say, the Salatul Khawf, which is mentioned in the Quran, in which it is said that whenever you are whenever you are on jihad and the time of the prayer comes, then you can shorten your prayer. So that is how the Quran treats it. But then the Prophet extended or extrapolated, as I said. So extrapolation means that you draw an analogy. So basically, what exactly was the reason for shortening the prayer when you were in jihad? It was that discomfort. It was that a lack of secure feeling. So wherever that lack of discomfort or secure feeling can be extended to, the Prophet did extend that. And that is what the hadith is saying, that this lack of discomfort is not just because of rain or because of fear. There could be other reasons as well. That's what it is, what's meant by this narrative. Thank you very much, Dr. Saleem. Salman Aziz, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल मनासिक हज के बारे में है। आपकी एक वीडियो थी जिसमें आपने कहा था कि रबी के हमारे यहाँ जो राइज वक्त हैं ज़वाल के बाद वगैरह, ये जरूरी नहीं है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलग से ताकीद नहीं फरमाई। तो इस टिप को वाकई मैंने इस हज में लाइफ सेविंग पाया था। बहुत से लोग जो डेथ हुई इनकी वो ज़वाल के बाद ही करके जो है वो रमी जाना चाह रहे थे वापस, और अनफॉर्चुनेटली वीडियोस भी ऐसी आई लोगों की डेथ हुई। इस चीज को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने भी एक दिन के बाद अनाउंस किया कि रात को 1 से लेकर सुबह 9 बजे तक रमी का टाइम होगा, फिर जमरात बंद कर दी जाएंगे। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे ख्याल में उसवा तो साबित है कि आपने ज़वाल के बाद की है रमी, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज को कि आपने ये चीज ताकीद की है और ये आपका उसवा है जिसको हमने अपने लिए ऑप्शनल छोड़ दिया है?
نہیں دیکھیں، جس چیز میں زحمت شروع ہو جائے، جہاں پہ جان کا خطرہ شروع ہو جائے، جہاں پہ ایسی سچویشن شروع ہو جائے جہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ بھئی انسان کے لیے ایک بالکل آخری درجے کی زحمت ہوگی، وہاں دین کا دوسرا اصول ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نہ بھی ہو، اسوہ بہت ساری اور چیزوں میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا نا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو عبادات میں جہاں جہاں اس طرح کی تنگی کا اندیشہ ہو، اور خاص طور سے یہ جو آپ تنگی بیان کریں یہاں تو جان کے خطرے تک پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پہ کسی بھی قسم کی آسانی پیدا کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے الاؤڈ ہے، اور چونکہ یہ اجتماعی چیز ہے اس وجہ سے حکومت ہی کو اعلان کرنا چاہیے، ورنہ تو لوگ انڈیویجولی وہ کام کرتے رہیں گے۔ اگر حکومت کی طرف سے جیسے آپ نے بتایا اعلان بھی ہو گیا تو یہ بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ انسانی جان کا خطرہ تھا اس میں، اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں اصل اصول وہی ہے کہ عبادات میں کوئی بھی ایسا معاملہ کرنے میں جہاں پہ آپ کو کوئی ایسی زحمت کا اندیشہ ہو جو بالکل ایک مشکل آپ بنا دے اس عبادت کو، تو وہاں پہ آپ تخفیف کر سکتے ہیں۔ نماز کے اندر جو ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں یا سفر میں پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی اصول پہ ہم کرتے ہیں، یا اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ بھی یہ اصول ہے۔ تو تخفیف ہے وہاں پہ جہاں بھی آپ، تخفیف کا مطلب ہے کہ اس کی جو کم تر سچویشن ہے یا ریڈیوس فارم ہے یا آلٹرنیٹیو کوئی فارم ہے، سو یہ خود دینی پرنسپل ہے۔ Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question comes from Mushtaba Azam. Please go ahead. Dr. Saab, I want to ask regarding if the superior tells you something which is as per your conscience is not right, but it is the common practice in the institution. But the God says in chapter 5, verse number 2, you cannot support aggression and which is against the piety. So is it not come under fasad fil arz? Matlab you are disturbing the institution's discipline. So what should be the course of action? I don't think you can go as far as to classify it as fasad fil ard. That is something else. I mean, if your elders insist that you do something which is against your conscience, just politely refuse that, because you are liable to follow your own conscience. You'll be judged according to your own conscience. So whenever someone insists that you have to follow a particular path and your own conscience is not in favor of that, you just politely refuse and adopt some other way. And if matters are such that it's not in your control, I mean, then of course there is this principle which is again called the principle of compulsion. If something that you are required to do, but I mean, something that you want to do, but because of compulsion you're not able to do, then and you still do it, then probably God hopefully will forgive you. But the thing is that you should make sure as far as possible that if your conscience is not satisfied in doing something, you should not do that as far as possible. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question comes from Amar. Amar, please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی یہ اسلام میں کہ خدا اتنی شرک کو کیوں نفرت کرتا ہے، یعنی کیوں اتنا انٹالریٹ ہے شرک کی اگینسٹ. اگر خدا کو میں نے عرض کیا کہ یہ سوال تو خدا ہی سے پوچھنا چاہیے، میں تو خدا کی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا. میں یہاں پہ ایک میرے خیال سے کنٹرڈکشن ظاہر ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر خدا کو تو ویسے ہی آئندہ کا معلوم ہے، یعنی مستقبل کا کون شرک کرے گا کون نہیں کرے گا، اگر اس سے معلوم ہے اور شرک کو اتنا بہت برا سمجھتا ہے تو کریشن کیوں فرسٹ پلیس وہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ لوگ شرک کرے اور مہلت دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے شرک ایک ٹالریٹیبل سن ہے، لیکن خدا الٹا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم جو بھی ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کے علاوہ. تو اگر یہ ہم اس سے مانگ کے چلے تو یہ کنٹراڈکٹ ہوگا. تو اگر آپ خدا تو پہلے سے جانتا تھا شرک ہوگا، تو پہلی اگر بات تو یہ ہے جی، میں آپ کا سوال سمجھ تو گیا ہوں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. پہلی بات تو یہ جانتے بوجھتے شرک کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. ایک تو نہیں آپ وہ سمجھتے ہیں جانتے جانتے، بوجھتے ہو یا ہاں، نہ ہو تو ایک ہے کہ ایک ہے ہاں انجانے بھی انسان کر سکتا ہے، اور مطلب بعض دفعہ کانسیپٹ خراب ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ شرک ایک جھوٹ ہے، آپ کے پاس اسی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی آپ جب یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے تو خدا یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اگر دلیل ہے تو میں دے سکتا تھا. خدا کہتے ہیں میں خدا ہوں، اگر مجھے کسی کو شریک کرنا تھا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ فلاں میرا شریک ہے. آپ کو یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی اطلاع اگر ہوتی تو میری طرف سے ہوتی. تو اصل میں آپ مجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں.
तो इस झूठ बांधने की सज़ा उन्होंने ये चूज़ की है कि ये एक गैर माफ़ी शुदा सज़ा, इन सज़ा की जो शिद्दत है ये अल्लाह ताला ही चूज़ कर सकते थे। वो ये कह सकते थे कि भाई इसकी सज़ा 10 कोड़े है या 10 साल कैद है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इतनी संगीन बात है कि आप जानते बूझते ये कह रहे हैं कि मैं एक नहीं दो हूँ, और आपको पता है, यानी आप इंसिस्ट कर रहे हैं, यानी एक तो है ना गलत फहमी हो, आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं अल्लाह मियां आप अकेले नहीं हैं, आपके और भी शरीक हैं, और आप किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, सारी ज़िंदगी कर रहे हैं। तो खुदा कहते हैं कि ऐसे आदमी को मैं क्यों माफ़ करूं। और फिर जो कदीम स्क्रिप्चर्स हैं उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी है और बताया कि ऐसे है कि जैसे एक खातून जो है वो अपने शौहर से जब डिसऑनेस्टी करती है और किसी और मर्द के पास चली जाती है अपना शौहर होने के बावजूद, तो अब जो कदीम स्क्रिप्चर्स हैं उन्होंने जिना को और शिर्क को मुमासिल करार दिया है कि जैसे इंसान जब अब खुदा से डिसऑनेस्टी करता है तो उसको शरीक करता है किसी और में, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बीवी के पास शौहर मौजूद है और वो किसी और शौहर के पास जा रही है या किसी और मर्द के पास जा रही है, तो जैसे उसका घिनौनापन आपको लगेगा। तो ये समझाने के लिए पुराने स्क्रिप्चर्स में ये बात आई है बाइबल में कि ये घिनौनापन वैसा ही है। तो वहाँ आप टॉलरेट नहीं करते कि आपकी बीवी किसी और के पास जाएगी, शौहर मौजूद है तो आप क्यों जा रही हैं किसी के पास। तो लेकिन इसलिए ये वो तो मिसाल दी है कि जब डॉक्टर खुदा साहब, मौजूद है, जब खुदा मौजूद है तो आप क्यों जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो जैसे उसकी बहुत शदीद सज़ा है तो अल्लाह तो ताला ने इसकी भी एक शदीद सज़ा मुकर्रर कर दी। यही अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई कोई अल्लाह मियां शायद इससे कोई कम सज़ा दे सकते थे, तो मैंने इसके बारे में कहा, ये आप ये सवाल अल्लाह ही का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये इतना संगीन क्राइम है, ये इतनी संगीन ऑफेंस है कि उन्होंने ये कहा कि इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। अमर, आपके पास फॉलो अप क्वेश्चन है तो आप दोबारा से अपना हाथ उठा ठीक सकते ठीक हैं, है। क्योंकि और भी क्वेश्चंस है हमारे पास। इंशाल्लाह टाइम रहा तो आपके पास वापस आएंगे। थैंक Our next question comes from Hamna in the chat. She asks, "What if? How do we answer if a child asks you, why did Allah not send any female prophets?" I think the answer is very simple. We have been living in a patriarchal society, and had we been living in a matriarchal society, the prophets would have been females. You see, in patriarchal societies, women were never accepted in this role. And I mean, we still live in a patriarchal society, but 14 centuries ago, the society was super patriarchal, and no person would have accepted a prophet in the female gender because of the fact that we very well know the way the patriarchal society is structured. A man is given the responsibility of ruling a tribe. A man is given the responsibility of ruling not only ruling but taking control of the family. A man has all the governing positions. So maybe today, had the prophethood still continued, I mean, even today I cannot say, but maybe let's say another couple of centuries and things might have been different. But in the mindset of people today, people would never accept it. I mean, what to speak of 14 centuries ago? Even today, we have yet to have a female president of the United States of America. Maybe this time we have it. But you see, you can just look at the psyche of people. Even women, they would rather vote for male presidents. I'm just drawing an analogy. Otherwise, of course, you've asked about prophethood. So the reason again is the same, that basically the mindset or the society that we live in is a patriarchal society, and in a patriarchal society, no one would have accepted. I mean, even today it might have been difficult, but 14 centuries ago it would have never been accepted. So God did not want to do something which would create such a mess among people that people would become so it would become so difficult for them to accept a prophet. So because he wanted things to remain smooth, I mean, it was as it is enough for a prophet being sent and people being punished, and let alone something additional be added to that. So I think our younger generation, they should be told that the dynamics of the society was such that God had to adopt. Remember, God does not interfere unnaturally in many things. A very similar instance is language. So God is always spoken of in ancient scriptures and in the Quran as a he, whereas we very well know that he's neither a he or not a he or not a she. We don't even know his gender. But why is it that human beings chose him or any deity or any god to have he as the gender? Because again, the association of power and things which are associated with power and maybe majesty and splendor and strength and security, all these things, they get associated with the male gender. So once again, we find not only the Quran but previous scriptures
talking of God in the he gender. That again is something which is deeply rooted in linguistics and in the cultural norms of the society. I mean, God could have maybe created a new gender for God, but that would have been very strange. And the Quran, as it is alien. It would have become even more alien to people. So He did not choose to. I mean, God did not choose to adopt a different path. So we have to understand the dynamics of language, the dynamics of a society, as well as how human beings behave. Otherwise, there would not have been any problem for God to send female prophets of God. Thank you very much, Dr. Saleem. Basit Farouk, please go ahead. And just a reminder for everyone, we're running short on time, so please try to keep your questions very concise. Thank you. Basit Farouk. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो कुरान को पढ़ने के बारे में कहा जाता है कि कुरान की एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी, और जाहिर है अरबी हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। मैं आपको हम अगर अजमी चाहें तो ज़रा यहाँ रोक दूं कि ये रवायत बिल्कुल ज़ईफ़ है। ये हमारे यहाँ मशहूर हो गई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये हमारे यहाँ अच्छा एक इंतहाई ज़ईफ़ रवायत है जो ज़बां ज़द आलम है। हर आदमी इसके जी बारे में कहता है। ये रवायत मौजूद है, लेकिन बिल्कुल जी ज़ईफ़ रवायत, बिल्कुल अनऑथेंटिक रवायत। सर इससे एक मसला ये ज़हन में आता है, जैसे मैं अजमी हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, तो मेरे लिए अरबी सीखना या उसको समझना एक लंबा प्रोसेस है। नहीं, तो मैंने अगर तो आपको मैं जवाब दे दिया कुरान है कि वो अगर तो रवायत ठीक होती तो फिर कोई आगे बात होती। वो रवायत ही ठीक नहीं है, इधर असल में वो हमारे जहनों में बिठा दी गई है। सर मैंने आज से ये निकाल दी अपने ज़हन से। अगला सवाल आप ये है कि मेरे जी लिए अगर मैं सिर्फ उर्दू में कुरान पढूं तो वो काफी है? बस इतना सवाल। बिल्कुल आपके लिए काफ़ी है, आपकी हिदायत के लिए बिल्कुल काफ़ी है। लेकिन अच्छा जी उसमें तो कुछ हिदायत ही है चीज़ें मतलब। हैं, आपकी जी हिदायत के लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें आप मिस आउट कर देंगे अगर आप अरबी नहीं जी सीखेंगे। जैसे मिसाल जी के जी तौर पे देखें ना, ये खुदा आपसे मुखातिब है। तो जी अगर ये इसको मैं एक बहुत मामूली मिसाल, बड़ी एग्जैक्ट नहीं, मामूली मिसाल, अगर आपको इकबाल का शेर समझ में आ जाए उसकी अपनी ज़बान में, अल्लामा इकबाल का, जी जी आप जी जो आप हज़ उठाते हैं, जो आप उसमें एक महसूस करते हैं, उसका इम्पैक्ट वो नहीं है जो तर्जुमे के साथ करते हैं। तो वो सही इम्पैक्ट पे सही थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, एक बात। और दूसरी जो जी चीज़ आपको कमी महसूस होगी वो ये है कि अगर आप कुरान मजीद से उस तरह से आगाह नहीं है, तो देखिए जी कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा मसरफ़ है नमाज में कुरान पढ़ना। तो अल्लाह जी ताला ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज में कुरान बदल बदल के पढ़ें, आपको मुख्तलिफ हिस्से याद हों, और याद होने का मतलब ये नहीं है कि बस ज़बानी याद हों, उनको आप समझ के पढ़ें। तो वो सही चीज़ है कि अगर आप उस अपनी ज़िंदगी में कुछ हिस्सा, कुछ टाइम इस पे डिवोट करें कि कुरान का तर्जुमा मैं पढ़ता रहूं और टेक्स्ट पढ़ता रहूं, क्योंकि अरबी का टेक्स्ट जो है वो आप नमाज में तो अरबी नहीं, उर्दू नहीं पढ़ सकेंगे जहाँ पे अरबी का जी टेक्स्ट उर्दू भी पढ़ना पढ़ होता है। जी सो इस वजह से, और फिर जो उस मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला की बात का जो असर होता है, ये ऐसी है कि जैसे जी कोई बहुत बड़ा खतीब आपसे कोई बात करे तो एकदम से दिल में वो बात लगती है, और आप जो आपसे वो कहता है फटाफट करने पे आमादा हो जाते हैं। जबकि कोई जी अगर सिंपल आप कोई बात कह दे तो बात तो वही होगी, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कुरान की जो अरबी का फ़र्क है वो ये कि वो ऐसा आप पे इम्पैक्ट डालती है, जिसे कहते हैं ना कि अस दिल खेजत बर दिल रेजत, कि तीर से निकलती है और दूसरे सीने में तराजू हो जाती है। तो वो उसका सही इम्पैक्ट यहाँ होता है कि आपने यहाँ सुना और वहां आपका दिल चाहता है कि यार जो मैंने सुना है ना, फटाफट मैं उस पर अमल करूं। सो वो सही आमादगी अमल आपके अंदर जो पैदा होती है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी वहां पे हम मिस आउट कर जाएंगे, लेकिन बुनियादी हिदायत बिल्कुल ठीक है, आपको मुझसे मिल जाएगी, तर्जुमे से मिल जाएगी, और उस तक रहना चाहिए। लेकिन देखिए, इंसान जैसे अपनी ज़िंदगी में खूब से खूब तर की तलाश में होता है। आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में आप आगे बढ़ें, आप चाहते हैं ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें, तो कोशिश जी करनी चाहिए कि अल्लाह के ताल्लुक में भी हम आगे बढ़ें। तो ये असल में सर आगे के स्टेप्स हैं। सर वो बुझाए बात, लेकिन एक आम मुसलमान की हैसियत से हदायत के लिए उसका तो बंदा मैंने ये आपको जवाब सोचता दे है दिया कि आप हाँ, तर्जुमा पढ़ लीजिए, बहुत काफ़ी है। बहुत Thank you काफी। very दुआ, much. और दुआ जो करते हैं हम तशहद में, वो हम वो भी अपनी आप उर्दू जबान में में पढ़ कर सकते सकते हैं, हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप अपनी ज़बान में, पूरी तशहद में अपनी ज़बान में पढ़ सकते हैं। आप सजदे में जाएं तो अपनी ज़बान में आप दुआ मांग सकते हैं। आप जब आप रुकू में जाएं तब भी आप अपनी ज़बान में दुआ मांग सकते हैं। ये जो तीन और जो बुनियादी और जगह सर हैं। जो दुआए कुनूत पढ़ते हैं हम रटी रटाई, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? उसका मुतबादल अपनी जबान में। देखें, दुआ कुनूत एक दुआ है जो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिखाई, लेकिन चूंकि जो हम जब जिस नमाज में पढ़ते हैं वो वितर की नमाज है, और वो नमाज वैसे ही नफिल नमाज है। नफल सो इस नमाज में वजह सही। से आप नफल नमाज में अगर आपको दुआ याद नहीं है, कोई और दुआ पढ़ लीजिए। अच्छा Thank you कोई भी very अपनी much, जबान में Dr. दुआ पढ़ी Salim. जा और सकती है? दूसरी एक और बात भी है कि चूंकि ये नफल जी नमाज है, तो आप मुसहफ को सामने रख के, या मुसहफ में तो नहीं, ज़ाहिर वो आपके पास दुआ की किताब अगर आपके सामने होगी, अगर जी आपको याद नहीं है तो आप सामने रख के पढ़ सकते हैं।
نماز کے یاد دوران. تو ہے، یاد تو ہے، صرف سوال یہ ہے کہ وہ ایک جو دلی دعا ہوتی ہے نا، بندے کی جو ڈیزائر ہوتی ہے دیٹ مومنٹ آف ٹائم، ہاں تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ وہ میں دیکھیں وہ نا، کیوں نہ اس کے آپ کے پاس بہت سارے مواقع دوسرے بھی ہیں. آپ کے صحیح. پاس پوری اتحیات ہے کہ آپ جو چاہیں دل میں، اردو میں، فارسی میں، جرمن میں، نماز میں، جو بھی آپ دعا مانگ لیں. تو اگر آپ فرض کیجئے ایک موقع آپ کو دعائے قنوت کا آ گیا ہے اور آپ کو اس جی کا ترجمہ بھی آئے گا، وہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، اگر آپ اس صحیح کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے اندر بڑی جی معنویت ہے، تو کیوں نہ صحیح. کیا جائے جب آپ کے پاس دوسرے مواقع موجود ہیں دل سے دعا مانگنے کے. Thank you جزاک very اللہ much, سر. Dr. تھینک Saleem. یو. Moving on, we have very little time left, so I'm going to take this question really quickly. This one asks, because many scholars have heard that watching matches is futile in sports activities, and they refer to a hadith, which is the glory of a believer is that he abandons futile activities. What is the status of sports in Islam? Can we watch sports? And can you answer, please, this in Urdu? Of course. I mean, sports and entertainment, they are needed for your mental health. And who says that it is something of frivolous activity? It's not a frivolous activity at all. Mental health is something, if you don't have, your physical health will do nothing for you unless you are mentally stable. So mental health is something which is very important. And entertainment and sporting activity, all these activities are like therapies to your mind. And everyone, I strongly recommend that everyone must practice or engage in some of these activities, because that's how you will keep fresh. Yes, one thing that obviously everyone would understand is that we should not go to we should not go to an extreme in these activities. I mean, any activity in which we lose track of our responsibilities or time or other moral responsibilities, that is something that of course, should be avoided. Otherwise, there is no harm. As far as the narrative is concerned, which says "Min husnil Islami mar'e la ma la tarko la ya'nihi," which means that it is the goodness of religion lies in abandoning things which are worthless. So there is a difference between a worthless thing and there's a difference between a sporting activity. So worthless things, of course, like engaging in talk which is frivolous, which is absolutely demeaning to each other, or maybe you are making fun of other people, or you are abusing other people. So we also what we call loose talk. So that is an example of tarko mala yani hai, something which is worthless. Otherwise, sporting activity and entertainment, of course, if it's not vulgar, if it is not, has other objectionable things, that goes perfectly fine. I think it should be part of our lives. Thank you very much, Dr. Saleem. Naseem, please go ahead. Naseem? جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. یہ میں ایک سوال ابھی پوچھا گیا اسی سیشن میں نماز کے بارے میں، شارٹنگ آف نماز ہے اس میں قرآن میں جو ہے وہ تو امن مانے کے جنگ کے موقع کے لیے ہے نا، اور جب امن آ جائے تو پھر آپ جیسے ہی پڑھیں جیسے کہ بتایا گیا. پھر آپ نے بتایا کہ نہیں، Right. حدیث اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کرتی ہے اس کو کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سفر کرتے ہیں اکثر، ٹریول کرتے ہیں، جیسے میں کینیڈا میں رہتا ہوں، نیو یارک چلے گئے، یہ چلے گئے، تو اس کا کیا اسٹینڈ؟ تو دیکھیں، اس کا حل یہ ہے کہ جب تک آپ کمفرٹیبل ہیں، جیسے آج کے سفر ہمارے بہت سارے کمفرٹیبل ہیں، جہاز میں ہو یا کار میں ہو، تو آپ کو چاہیے پوری نماز پڑھیں. قصر نماز آپ کو تب پڑھنی چاہیے، یا نماز چھوٹی کی تب کرنی چاہیے جب وہ ڈسکمفرٹ ہو. اگر وہ کریں یہاں سے ڈسکمفرٹ نہیں ہے. اگر ٹورنٹو سے گیا میں تو 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہے نا، وہاں میں 2 دن کے لیے گیا میں، تو کیا میں وہاں قصر کروں؟ نہیں، میں آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو ڈسکمفرٹ کی فیلنگ اگر ہے تو آپ 2 گھنٹے کے، آدھے گھنٹے کے وقفے بھی کر سکتے ہیں. اس کا تعلق گھنٹوں سے نہیں ہے، نہ اس کا تعلق مسافت سے ہے. اس کا تعلق اسی داخلی کیفیت سے ہے کہ آپ آپادھاپی میں ڈسکمفرٹ میں ہیں کہ نہیں ہیں. جب تک آپ ڈسکمفرٹ میں ہیں آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. اگر وہ ڈسکمفرٹ نہیں ہے، گاڑی میں ہو یا جہاز میں ہو یا کسی اور مینز آف کنوینس میں ہو، تو اگر نہیں ہے ڈسکمفرٹ تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، پھر پوری نماز پڑھنی چاہیے. اس کا تعلق ہی ڈسکمفرٹ سے ہے. Thank you, تو Dr. مطلب یہ Saleem. کہ یہ طریقہ جو ہے وہ ہم جو کرتے ہیں وہ پھر غلط ہے نا. ہمیں پھر اگر وہاں سے ہاں ہم جی اطمینان جی، سے ہم پہنچ ایسا گئے ہیں اور وہاں گھر میں ہیں تو ایسا ہمیں ہی پوری نماز پڑھنی چاہیے. جی. ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بتا دیتے ہیں جی کہ اتنے میل پہ سفر کریں، اتنی مسافت پہ آپ کریں، یا ایسے جو مینز آف ٹرانسپورٹ ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ کبھی انہوں نے 9 میل پہ کر دیا، کبھی انہوں نے 10 میل پہ بھی نہیں کیا، کبھی انہوں نے ایک سفر پہ گئے تو زیادہ دیر بعد نہیں کیا، جلدی کر دیا.
تو اب سب روایات کو اگر آپ جمع کریں گے اور قرآن کی روشنی میں ان کو سمجھیں گے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو یہ محسوس ہوا ڈسکمفرٹ آپ نے وہاں کر دیا. اور یہ پھر اس کے لیے کوئی رول نہیں بنایا جا سکتا, یہ ہر آدمی کا داخلی فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی یا آپ کی بیوی ٹریول کر رہی ہوں, جو سفر آپ کے لیے مشقت کا باعث بن رہا ہو ان کے لیے نہ بن رہا ہو, یا ریورس بھی ہو. تو یہ ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن وہ فیصلہ Good. اسی بنیاد پر کرے گا کہ ڈسکمفرٹ Good. ہے کہ نہیں. I got it. Thank you. Thank you. Jazakallah. Madam Bhatti, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ مجھے کسی نے سجیسٹ کیا تو میں نے قرآن پاک جلد ختم کرنے کے لیے نماز میں نے اسے دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا. پھر کسی میں بڑی جلدی ختم کر لیتا تھا. پھر کسی نے کہا نہیں بھی آپ فرض نماز نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے ہیں سنتیں یا نفل کر سکتے ہیں. میرا جو دورانیہ ہے قرآن پاک ختم کرتا ہے مہینے سے 1.5 مہینے میں چلا گیا. تو کیا اس میں کچھ ہے مطلب, بلکہ مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ ہاں جلدی جی جی قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں ہم پورے. جی ہاں دیکھیں, ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ میری بھی رائے یہ ہے کہ فرض نماز میں چونکہ ایک ہمیں ڈیکورم فالو کرنا چاہیے. جو نماز کی جو ایک فارمیٹ ہے نا, اسٹرکچر ہے, اس میں اگر آپ مصحف اٹھائیں گے یا دیکھیں گے تو وہ اسٹرکچر تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو نفل نماز میں تو یا سنن نماز میں تو یہ ٹھیک ہے, فرض نماز میں ایسا نہیں کرنا چاہیے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو فارمیٹ ہے یا جو نماز کی جو حیت ہے, اسٹرکچر ہے, اس کے ہم قریب رہیں. اچھا ٹھیک, بہت بہت میں نے وہ ابھی کبھی میں جب قرآن میں ختم ہو رہا ہوتا نا تو اس میں جلدی خواہش میں کہ میں میں سمجھ گیا. کر لیتا ہوں, لیکن ویسے میں نے وہ شروع کر دیا ہوا کافی دیر سے, وہی اس کے صرف سنتا ہوں. Thank میرا you. بڑی مہربانی, شکریہ, جزاک اللہ خیر. Abrar, please go ahead. سر میرا آخری کوشچن تھا کہ جیسے غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ نیشن سٹیٹ کے اصول پر بنا ہے, تو اگر اب پارلیمنٹ کے اندر اسپیشل میجورٹی بھی مل جائے تب بھی پاکستان جو ہے وہ اپنی سٹیٹ جو ہے وہ اپنا نیچر نہیں تبدیل کر سکتا. تو میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر اسے کسی ریلیجیس اسٹیٹ کا مطلب بنانا, اس کا کیا پروسیس ہوگا آج کی ڈیٹ کے اندر, اگر ہم اسپیشل میجورٹی کے ساتھ بھی اس اسٹیٹ کا نیچر نہیں چینج کر سکتے. یہ ایک کار محال ہے, یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. ایک اسٹیٹ کا جو فاؤنڈیشن جب نیشن اسٹیٹ کے طور پہ ہوئی ہے تو اس کی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی, یہ اسی جگہ پہ رہے گا, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ اس اصول پہ نہیں بنا کہ یہ صرف مسلمانوں کا علاقہ ہے. یعنی یہ جب قائد اعظم نے اس ملک کو بنایا تو اس کو نیشن اسٹیٹ کے طور پہ بنایا, اور یہی کمٹمنٹ سب تمام غیر مسلم شہریوں کی تھی. ایسا نہیں کیا تھا کہ جب پارٹیشن ہوا تو یہ کہا گیا کہ تمام ہندو اور سکھ جو ہیں وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں کے سارے مسلمان یہاں آ جائیں. پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا. اس اصول پہ یہ ملک جب بنا ہی نہیں ہے تو جو ملک اس بنیاد پہ بنا نہ ہو اس کی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اور یہ الاؤڈ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ہم اس طرح کا کام کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کے ساتھ خاص تھا کہ جس میں نیشن اسٹیٹ کے بجائے جو معاملات تھا وہ فتوحات کے لحاظ سے چلتا تھا, اور وہاں پہ آپ کو اس کی اجازت تھی کہ آپ جو اتمام حجت کے بعد جن کو آپ نے مفتو کیا ہے ان پہ آپ جزیہ لگائیں. وہ آپ کے سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ہوں گے ایک لحاظ سے, کیونکہ ان پہ جزیہ لگا ہوا ہوگا. اور وہ بنیادی طور پر, جیسے میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں, کہ وہ سزا تھی جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ان پہ نافذ کی گئی. وہاں پہ یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا ملک بنانا پیش نظر تھا. وہاں تو اصل میں نام ماننے والوں کو سزا دینا مقصود تھا کہ آپ رہ سکتے ہیں اسلامی مملکت کے اندر, لیکن آپ کو جزیہ دے کے رہنا ہوگا. تو وہاں پہ بھی مسلمانوں کو خاص نہیں کیا گیا. تو جو سب سے پیور ریاست بنی مدینے کی بھی, اور اس کے بعد بھی جب مسلمانوں کی رہی, اس میں بھی کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کی ریاست ہوگی. وہاں پہ بھی غیر مسلموں کے لیے موجود تھی ایک شک, صرف یہ تھا کہ وہ جزیہ دے کے محکوم ہو کے رہیں گے. تو اس وجہ سے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. Thank you very much, Dr. Saleem. Sharif, you're up next. Please go ahead. Sharif? جی شہزاد صاحب, یہ فالو اپ کوشچن ہے آپ کے رپلائی کا جو آپ نے باسز کو بھی تھوڑی دیر پہلے دیا اباؤٹ ریسائٹنگ قرآن. تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو پچھلے رپلائی کا کہ قرآن مجید تلاوت کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے یا کوئی اجر کوئی نہیں ہے اس اجر کا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ذہن میں بات بٹھا دی گئی, قرآن پر عمل کرنے کا اجر ہے. یہ کوئی دیکھیں, یہ جنتر منتر کی کتاب نہیں کہ اگر آپ نے پڑھا اور اس پہ آپ پر اس کا ثواب آپ کو شروع ہو گیا. قرآن ایک آپ کے لیے پیغام لے کے آیا ہے, ایک گائیڈنس لے کے آیا ہے.
آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا شروع کریں گے، جو وہ آپ سے کہہ رہا ہے اس کے بعد اجر کا معاملہ شروع ہوگا. یہ محض تلاوت تو دیکھیں نا، اس کا سوال کا جواب آپ آسانی سے اپنے سے پوچھ سکتے ہیں. کیا قرآن نے کہیں کہا ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے؟ پورا قرآن اس سے خالی ہے. کیا کسی حدیث نے کہا ہے؟ تو یہ ایک ہی حدیث ہے. کبھی آپ اس کو اس کی تفصیل پڑھ لیں کہ یہ بالکل ضعیف روایت ہے. اور ہمارے ہاں اصل میں یہ میں اس کی تاریخ بیان کر چکا ہوں جب حدیث پہ ہم نے گفتگو کی تھی، میں نے کورس پڑھایا تھا کہ یہ فضائل کی جو روایات ہیں یہ بیان کرنے کا ایک دور رہا 4 صدی ہجری میں. اور اس وقت سے امام غزالی کے زمانے، آپ سمجھ لیجئے وہ زمانے سے آگے سے ایک ہمارے یہاں پوری ایک روایت پیدا ہوئی کہ وہ کمزور حدیثیں بھی ہم بیان کریں گے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے یا قرآن سے ان کو قریب کرنے کے لیے، تاکہ ان کے اندر یہ رغبت ہو اگر وہ روایتیں کمزور بھی ہیں. تو یہ ایک سوچے سمجھے طور پہ، یعنی ایک انہوں نے معصومانہ، میں تو معصومانہ ہی کہوں گا، ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ اگر روایت کمزور بھی ہے یا ضعیف بھی ہے یا موضوع بھی ہے، موضوع کا مطلب گھڑی بھی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بات ایسی بیان ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر کوئی رغبت پیدا ہو رہی ہے دینی عمل کرنے کی، جیسے اس میں قرآن پڑھنے کی، تو ہم اس کو بیان کریں گے. اگر آپ امام غزالی کی احیاء العلوم الدین پڑھیں گے، جو ہماری کتابوں میں جو بڑی کتابیں ہیں اسلامی لٹریچر کی، اس میں سے اگر آپ 3 یا 4 بڑی کتابوں کا شمار کریں تو ان میں شامل ہے، تو آپ پوری آب و تاب سے دیکھیں گے ایسی روایات وہاں موجود ہیں. تو اس وقت سے اب تک ہمارے ہاں یہ ایک فنومینا ہے، ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ ہم ضعیف روایتوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اگر وہ فضل کو، یہ فضائل بیان کریں. تو یہ ان میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت بالکل متحقق نہیں ہے، مخدوش ترین چیزوں میں سے ہے یہ. سو ہم تو 2 ہی ہمارے پاس سورسز ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کچھ کہا ہے یا قرآن مجید نے. قرآن نے تو کہا نہیں، پیغمبر نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر جو چیز رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پھر کہتا کیا ہے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو عمل ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا اس عمل پہ جو آپ کریں گے. آپ اللہ کی راہ میں انفاق کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، وہ کام کریں کہ جو اچھائی کے کام ہیں. اجر وصل میں وہاں سے کمایا جاتا ہے، نہ کہ محض پڑھنے سے. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for all of the questions today. Thanks to all the participants who came by and asked all these wonderful questions. And thank you, Dr. Saleem, for taking the time to answer our queries and enlightening us more and more every month and every week. Inshallah, see you all tomorrow, another session of textual study of the Quran. And until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.